أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. Before we jump on, مجھے یاد آ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ الحمدللہ رمضان میں ہم نے سورۃ البقرہ کا مراجعہ کیا تھا، جو کہ الحمدللہ ہمارے یوٹیوب اور دوسرے چینلز پہ اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. We went through the entire سورۃ البقرہ. اور رمضان دعا کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب اپنی دعاؤں کی لسٹس لٹرلی تیار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا دعائیں. تو بہت ساری جو پورے سال مصروفیت کی وجہ سے کئی دفعہ ہم نہیں کر پاتے، وی آر ڈوئنگ دوز دعاز آلسو. تو یہ آیت میرے سامنے آج آئی، اور آئی تھاٹ کہ یہ ضرور ہمیں ٹچ اپون کرنا چاہیے یاد دہانی کے لیے. سورۃ البقرہ کی جو آیا نمبر 186 ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں. I am close. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں دعا کرنے والے کا یا پکارنے والے کا جب وہ پکارتا ہے. ایک چیز نوٹ کیجئے، and I know کہ گرامر الحمدللہ a lot of you know quite a bit or have at least started to dabble with it. اجیبو آیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور آگے کیا آیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے بس چاہیے کہ وہ میرے لیے جواب دیں یا وہ رسپونڈ کریں. بوتھ وربس یا دونوں جو فعل ہیں ان کا روٹ تو ایک ہی ہے، اجیبو کا بھی اور فلیستجیبو کا بھی روٹ سیم ہے، لیکن معنی میں فرق آ جاتا ہے. اور معنی میں فرق یہ آ رہا ہے کہ اجیبو جب استعمال کیا جاتا ہے اس باب سے، جب یہ فعل لیا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں امیڈیٹلی، فوراً اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، مکمل طور پر جواب دیتے ہیں یا رسپانس دیتے ہیں. جبکہ فَلْيَسْتَجِيبُوا میں آ رہا ہے کہ فوراً جواب نہیں ہوتا، اور کئی دفعہ سارا کا سارا جواب ایک ہی دفعہ میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم رب تعالیٰ ہم سے جو چاہ رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ہم سارا کچھ ان ون گو نہیں کر پاتے، یا ہم کچھ چیزوں میں بیٹر ہو رہے ہوتے ہیں بیہیویئر کے اعتبار سے تو کہیں اور ہماری کمزوریاں آ رہی ہوتی ہیں. So that is why دونوں verbs میں سبحان اللہ فرق یہاں پہ بتایا گیا ہے. یاد رکھنے کی بات کیا تھی دعاؤں کے حوالے سے یہاں ویری بریفلی، آیا 186 البقرہ میں کنڈیشنل ہے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ہر پکارنے والے کا، لیکن آگے سے تمہیں بھی کچھ کرنا ہے. جب تم مجھے پکارتے ہو تو تمہیں بھی میری پکار کا جواب دینا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکار کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، اذان میں ہمیں پکار ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ whatever he is asking of us as his slaves, when we accept that Ya Rabbi we are your slaves, then that is when we also have to respond. تو بہت خوبصورت آیت ہے، اور جب بھی دعا کریں اس میں یہ ہم یاد رکھیں کہ کیا میں بھی اسی طرح جواب دے رہی ہوں رب تعالیٰ کی پکار کا. میں دعائیں تو کر رہی ہوں، میں اپنے لیے تو مانگ رہی ہوں، پر رب کے احکامات اللہ تعالیٰ جو قرآن میں مجھ سے چاہتے ہیں، جو مجھے پتہ چل گیا ہے، کیا میں وہ سب کر رہی ہوں؟ That is extremely important as well. چلیں جی، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سورۃ العلق سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ العلق 30ویں پارے کی وہ سورہ ہے سبحان اللہ جس سے آغاز ہوا وحی کا. The first 5 verses of سورۃ العلق، اس پہ کنسنسس ہے، یونانیمسلی اجماع ہے، تمام علماء اس سے اگری کرتے ہیں کہ یہ وہ 5 آیات ہیں جو پہلی وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. So this is literally when we start سورۃ العلق we are saying this is where it all started. پہلے میں 5 آیات عربی میں پڑھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
یہ وہ پہلی 5 آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں۔ اس صورت میں انٹر ہونے سے پہلے اس سورہ کو ہم 3 حصوں میں پڑھیں گے، یا ٹاپک وائز اس کے 3 حصے ہیں، although we'll be going over it of course quickly, but it's relatively a larger surah than the other surahs which we will be covering، جو کہ 30ویں پارے کی صورتیں ہیں۔ پہلی 5 آیات ہیں تو 1 to 5 is one portion، اس کے بعد آیا 6، 7 and 8 ہیں۔ یہ 3 آیات ایگزسٹینشل کوسچنس کو آنسر کرتی ہیں، یعنی بتاتی ہیں کہ انسان کی تخلیق اور انسان کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اور انسان کیا کرتا ہے۔ 3 آیتیں، ان 3 آیتوں میں بہت کچھ ہے۔ لاسٹ پارٹ جو ہے اس کا شان نزول جب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن دیٹ از اباؤٹ اے پرٹیکولر انسیڈنس ان دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آف کورس ان دا مکن ایرا۔ یہ مکی دور کی سورہ ہے، اینڈ دس پورشن ول بی فرام آیا نمبر 9 till آیا نمبر 19 where the surah ends۔ جی ارم ترجمہ سنائیے گا اس سورہ کا۔ جی، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے۔ بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ بھلا بتا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو۔ بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسی دیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرن کثیرا، تھینک یو رم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا ہم ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جب سٹارٹ ہوئی ہے سورہ، اور جب یہ آیات آئی ہیں، اس سے پہلے کا آپ کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے وقت ایج تقریباً 40 سال ہے، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ انہیں سولیٹیوڈ پسند آنے لگا ہے، انہیں تنہائی اچھی لگنے لگی ہے۔ he doesn't want to spend a lot of time with people, which is unlike him because وہ بہت منگل کرتے تھے۔ یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں وہ غار حرا پہ جاتے ہیں۔ 15 years of his marriage have passed۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے at the age of 25 when she is 40۔ now he is 40 and she is 55۔ and this is the time period when he feels some change inside but he doesn't know کہ کیا ہو رہا ہے اندر، اور ان کی ورشپ کائنڈ آف شروع ہو گئی ہے بٹ he doesn't know کہ وہ کس کو ورشپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مکی دور میں شرک تھا اور وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بھاتا نہیں تھا۔ he didn't like the fact that people are bowing to idols۔ یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں ایک دفعہ وہ غار حرا میں موجود ہیں، اور اس وقت اینجل جبرائیل علیہ السلام، جنہیں انگلش میں گیبریل کہا جاتا ہے، وہ آتے ہیں۔ اچھا، اب بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے وحی، اس وقت ان کی کیفیت جو تھی، اس کے لیے ایک پرٹیکولر ورڈ استعمال کیا گیا ہے جسے کہا جاتا ہے ما بین النومی والیقظہ۔ یقظہ، یا قاف، 2 نقطوں والا قاف، توئے زوئے والا زوئے اور ہا، یعنی جاگنے اور سونے کی بیچ کی تھوڑی سی کیفیت، جسے آپ نیم خوابی کہیں گے۔ یو نو you're kind of awake but you're not totally awake۔
یہ والی کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو یہ حکم آتا ہے، یہ اوپننگ ورسز آتی ہیں. یہ ایک نریشن ہے بی بی عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا. وہ لمبی نریشن ہے تو میں پوری نریشن obviously آپ کو نہیں بتاؤں گی. مدر آف دا فیتھ فل ہماری ماں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس کے کچھ پوائنٹس میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیے ہیں، کچھ پوائنٹس میں آپ کو ابھی بتانے جا رہی ہوں. یہ جبل نور کہلاتا ہے پہاڑ جی، اور وہاں پر ہرا کا غار جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، and you know that he would be gone for days. And imagine very briefly the understanding of this mother of ours, the wife, how she knew the husband and how she knew کہ یہ ایک عام انسان نہیں ہے، کہ دنوں کے لیے وہ چلے جاتے تھے اور یہ اس ایج میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دے کر آتی تھیں. انہی دنوں میں سے ایک دن یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں. یہ ہمیں نہیں بتایا گیا اس والی حدیث میں کہ ایگزیکٹلی وہ کس فارم میں آئے تھے. یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور پہلا لفظ کہتے ہیں اقرا، اور اس کا ترجمہ آف کورس ہے ریڈ، اینڈ اٹس اے کمانڈ. ناؤ دس از ڈفرنٹ فرام ریسیٹیشن، کیونکہ یہ نہیں کہا کہ تلاوت کریں یا یہ نہیں کہا کہ بولیں، کہاں پڑھیں، وچ مینس کہ امپلائڈ یہ تھا کہ کسی لکھی ہوئی چیز کو پڑھیں. اور سبحان اللہ بہت پیار آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ان کو کیونکہ پروف کرنا تھا ساری زندگی میں، اپنے 23 ایئرز آف نبوت میں یہ کلام اللہ ہی کا ہے، اس وجہ سے ہی واز نیور گیون این اپرچونٹی ٹو بی لٹریٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. باقی آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ از لٹریٹ، وہ پڑھتے ہیں. بہت صحابہ ہیں جو کاتب وحی ہیں، they know how to write and read. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم doesn't. So when اقرا کہا تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اس میں ڈفرینٹ اوپینینز آتے ہیں اسکالرس کے. some say that maybe گولڈ کی ایک تختی تھی، وہ دکھائی گئی تھی، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا. کچھ نے کہا ہے کہ شاید کوئی امیج دکھائی گئی تھی. کچھ کا خیال ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب قرآن کی چیز بولی ہے اقرا، he meant that just repeat after me. So wallahu alam, Allah knows best. See the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's reply. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، I'm not one of those who can read. یہ 3 دفعہ ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکنڈ ٹائم بھی جب کہا تو انہوں نے یہی جواب دیا ما انا بقاری. تھرڈ ٹائم جب یہ ہوا تو جبریل علیہ السلام نے انہیں حق کیا، امبریس کیا، اور اتنا زیادہ زور کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انہیں شدید درد محسوس ہوا. سو امیجن ایک عام انسان نہیں ہے، اٹس این اینجل آف اللہ. جب ریئل حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے تو 600 ہاتھوں کے ساتھ پورے افق پر چھائے ہوئے دیکھا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل میں کچھ امپیکٹ ایسا آیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری دفعہ ہوا تو پھر یہ والی آیات جبریل علیہ السلام نے پڑھی، اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹارٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نبوت. Now we know as students of the Quran there's a difference between نبوت and رسالت. نبوت is جو نبی ہیں وہ بیسکلی نیوز بیئررز ہیں، وہ میسنجرز ہیں، اور وہ بیسک پیغام لے کے آئے ہیں. جہاں پر رسالت آ جاتی ہے یا رسول جو ہوتے ہیں they are the ones who give messages through books of اللہ، وہ پوری شریعہ لے کر آتے ہیں. اور اس لیے ایوری نبی از ناٹ اے رسول بٹ ایوری رسول از فرسٹ اینڈ فارموسٹ نبی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ٹائم ہے جب وہ گھر جاتے ہیں، اور وہ فیمس ورڈز ہیں جو بیوی خدیجہ کو کہتے ہیں زملونی زملونی. ہی از سو اسکیئرڈ اینڈ شیورنگ کہ وہ کہتے ہیں مجھے کسی کمبل میں اڑھا دو، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کمفرٹ کرتی ہیں. آپ بی بی خدیجہ کا مقام اس سے اندازہ لگائیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کائنات کے لاسٹ ڈیوائن میسج دے رہے ہیں تھرو این اینجل، ان کو اس وقت تسلی کون دے رہا ہے؟ بی بی خدیجہ.
That also tells us a lot about this relationship. اور وہ بی بی خدیجہ کو یہ ہم نے جو لوگ ریگولر کلاس میں الحمدللہ ہیں, we've seen recently in Surah Al-Qasas how many times we talked at length about the fear factor in موسیٰ علیہ السلام, that as humans ہم لوگوں کو ڈر ہوتا ہے یا انگزائٹی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ میں اپنے لیے ڈر رہا ہوں. اور بی بی خدیجہ کا جو اس وقت جواب تھا, میں آگے لمبا نہیں جاؤں گی لیکن اس جواب کو آپ سن لیجئے. She said, no, by Allah, Allah will never expose you to disgrace because you unite the ties of kinship and bear the burden of the weak and earn for the destitute and offer hospitality to the guests and help people in real distress. بی بی خدیجہ نے کہا کہ نہیں, اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مطلب ڈسگریس نہیں کریں گے, آپ کی عزت میں کمی نہیں کریں گے, کیونکہ آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں اور آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور آپ غریبوں کے لیے کماتے ہیں اور آپ مہمان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں اور لوگوں کی تکلیف میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں. سو دس از دا اسٹوری ہاؤ دس سورہ بگنز. اور یہاں سے اچھا بیچ میں فترہ آیا. فترۃ الوحی یہ تھا کہ کچھ عرصے کے لیے وحی آنا اس چیز کے بعد بند ہو گئی. امیجن کیجئے کہ آج کے دور میں اگر ایسے ہو دیٹ somebody says, آپ کہیں کہ مجھے یہ آواز آ رہی ہے, اور کوئی آپ کو کہے کہ کیا آواز, یہاں تو کوئی آواز نہیں ہے, انسان کتنا زیادہ خوف زدہ ہو جائے. سو امیجن آل آف دس ہیز ہیپنڈ, اور اس کے بعد بریک آ جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی کہ یہ سب کیا میں نے امیجن کیا تھا یا یہ سچ مچ ہوا ہے. اور اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیات آتی ہیں. سورۃ المدثر وہ سورہ ہے, ہم اس سال نہیں کور کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ موقع دے کے ہم کر سکیں, لیکن سورۃ المدثر وہ سورہ ہے جس میں رسالت شروع ہو گیا, رسالت کا کام شروع ہو گیا کہ قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو خبردار کرنا شروع کرو. یو نو یور جاب ایز رسول صلی اللہ علیہ وسلم has begun. That is how this surah begins. Let us go to the surah now that we know the background. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. Read in the name of your Rabb who created. اس رب کے نام پر پڑھو جس نے تخلیق کیا. یہاں پر بنایا جعلا نہیں آیا ہے, یہاں پر تخلیق آیا ہے. So creation is being spoken about, اور ریڈ اینڈ پاسنگ آن کا کانسیپٹ ہے. ریڈ مینز آپ کسی کو پڑھ سنانے کا معنی بھی اس میں آتا ہے, وچ مینز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ اب آگے پہنچانا ہے, بٹ آفیشلی سورۃ المدثر کے ساتھ یہ والا میسج آگے پہنچانے کا کام آیا ہے. خلق الانسان من علق. تو پہلی جو ٹریننگ آ رہی ہے یا جو فرسٹ ٹیچنگ آ رہی ہے انیشل, وہ ریچولز کی سب سے پہلے نہیں بتائی جا رہی. آپ دیکھو کہ سیکنڈ آیت ہی جو ریویل ہو رہی ہے اس میں نالج دی جا رہی ہے, ایمبریولوجی ایک طرح سے بتائی جا رہی ہے. سو ٹیچ, لرن. آپ کو یاد ہوگا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نام سکھائے تھے. تو سائنس بتائی جا رہی ہے, کیونکہ سائنس کئی دفعہ بلکہ ہمیشہ ہی اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا سبق بن جاتی ہے. یہ انکمپلیٹ ہوتا اگر ہم یہ نہ کہیں بسم ربک. جب ہم سورہ شروع کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ, پر یہاں پر رب کا ایٹریبیوٹ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام چنا گیا ہے, جو کہ آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا. آپ کو الحمدللہ رب العالمین میں بھی رب ملتا ہے, اور رب ان اٹ سیلف اس کے کئی معنی ہیں, کئی طرح سے اسے سمجھا گیا ہے. پیورسٹ معنی جو لفظ رب کا ہے وہ آقا کا ہے یا ماسٹر کا ہے. سو وین وی ایکسپٹ that we are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, that is when we accept that Allah subhanahu wa ta'ala is our master. مالک کا لفظ رب کے اندر آتا ہے, منعم کا لفظ رب کے اندر آتا ہے. منعم یعنی جو blessings دیتا ہے, جو نعمتیں دیتا ہے. اپنی ساری نعمتیں ذہن میں لائیے جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام رب لیں. المربی اس کے اندر آتا ہے,
مربی جو کہ تربیت کرتا ہے، جو کہ ہمیں سکھاتا ہے ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے. سید یعنی لیڈر، یہ بھی رب کے انڈر آتا ہے، یعنی سب لیڈر سے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ از our لیڈر. القیم، one who manages us throughout the phases of our existence. And our phases of existence جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں جہاں کنسیو ہوتے ہیں. اچھا، دو چیزیں بتائی گئی ہیں، not to get too philosophical but it's interesting. So the first stage is not خلق، تخلیق. the first stage is وجود. ہم وجود میں آتے ہیں، یعنی ہماری ایک ایگزسٹنس کا فریم ورک بن چکا ہوتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تخلیق کرتے ہیں. وی آر کریٹڈ ٹو کم ان ٹو دس ورلڈ. سو سبحان اللہ، یہاں پر یہ بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ علق سے بنتے ہیں. علق کیا ہے؟ اٹس اے کلاٹ آف بلڈ. وہ جو بالکل انیشیل سٹیج ہوتا ہے برتھ کا، فیٹس ابھی نہیں بنا ہے، ابھی صرف کنسیپشن ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں. اقرأ وربک الاکرم. پھر کہا جا رہا ہے سیکنڈ ٹائم پڑھو، اور تیرا رب بڑی کرم والا ہے، بڑی عزت والا ہے. ریڈ یور رب از دا موسٹ گریشیس اینڈ آنریبل، یعنی تکریم دینے والا بھی وہی ہے، عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ خود کرم والا ہے. ریپیٹیشن کیوں یہاں پہ آ رہی ہے؟ ڈو ریمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا. he didn't know how to respond. الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ کی پہلا جو تحفہ ہے نا. اور رب میں جہاں مربی کا کانسیپٹ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ از دا الٹیمیٹ ٹیچر. He teaches us everything from beginning to end. یعنی ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سانس کس طرح سے لے گا، وہ کھائے گا کس طرح سے، وہ کس طرح سے اور کوئی چیز کر پائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے پہلی چیز سکھائی ہے اس میں لفظ قلم ہے. ڈو ریمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ لٹریٹ ان دیٹ سینس، وچ مینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قلم کا کام جو تھا وہ جبریل علیہ السلام کے تھرو ہو رہا تھا. اٹ واز ناٹ لٹرلی وہ جو ریٹن فارم میں ہوتا ہے. however we will just touch upon the qalam in a bit. علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا. taught man what he knew not. and really what did we know? and one of the things جب انسان ذکر کرتا ہے نا علم کا اور تعلیم کا، اور یہاں علامہ ہے، ٹھیک ہے، قراء نہیں ہے، which means یہاں پہ پڑھنا ایز ان ریڈنگ ریٹن ٹیکسٹ نہیں ہے. یہاں پر تعلیم ہے یا ایجوکیشن ہے یا انفارمیشن ہے. so there's formal education in today's sense of the word, and then there is informal education. لیکن کئی دفعہ informal education بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ لائف سکلز جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. So a lot of times you will see young people, and maybe you at one stage, maybe even today, کہ کچھ چیزوں کا علم تو بہت سارا ہے but life skills اتنی زیادہ نہیں ہیں. some people are great otherwise، وہ پڑھنے لکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، پیسہ نہیں مینج کر پاتے، گھر نہیں مینج کر پاتے، اپنی ہیلتھ نہیں مینج کر پاتے، سب کچھ مینج کر پاتے ہیں، ریلیشن شپس نہیں مینج کر پاتے، وہ سب بھی کر لیتے ہیں بیکاز آف سوشل پریشر، لیکن اپنے آپ کو نہیں مینج کر پاتے. سو دیز آر all the things that Allah subhanahu wa ta'ala is constantly teaching us. علم الانسان، اور انسان کہا ہے which means everybody. اللہ نے انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. The word قلم is beautiful. Literally it means chiseled. کوئی چیز جب تراش خراش کر کے اسے شارپ بنایا جاتا ہے. اچھا جی، اپنی زندگی کو لے آئیں، کہاں کہاں آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے تراش خراش کیا ہے، چزل کیا ہے؟ آپ 5 سال پہلے وہ تھے جو اب ہے، آپ 10 سال پہلے جو تھے وہ اب ہیں. And it would be a really sorry state اگر 5 سال بعد بھی انسان وہی ہو جو ابھی ہے، بیکاز انسان کی شاید زندگی کا مقصد گرو کرنا ہی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ تراش خراش کر رہے ہیں نا، چیزیں جو ایکچولی بہت زیادہ بودر کرتی ہیں، ہم سب کو کرتی ہیں.
اور لوگ کئی بہت بادر کرتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے، بٹ وہی چیزیں شاید ہمیں کچھ سکھا رہی ہوتی ہیں. تو رب تعالیٰ نے یہاں قلم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور قلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرسٹ کریشن کی ہے نا، وہ قلم ہی کی ہے. سو امیجن جو ساری چیزیں اللہ نے تخلیق کی ان میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو کریٹ کیا ہے. یہ اوتھینٹک نریشن ہے جی، حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے when Allah created the creation he inscribed a document with him which is with him above the throne. Inna rahmati ghalabat ghadabi, indeed my mercy has preceded my anger. اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا، پھر سب سے پہلے لکھا. اور کیا لکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ ایک ایسے ڈاکیومنٹ میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے عرش پہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. دوسری نریشن میں آتا ہے کہ جو پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کی وہ قلم تھا. فقال له اکتب، اللہ تعالیٰ نے پین کو کہا، he told it to write, so it wrote what was to take place till doomsday. This is with Allah on his throne. قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ اس قلم نے already لکھ لیا ہے. So the matter of تقدیر we'll very briefly touch upon it inshallah ta'ala when we come to Surah Al-Qadr today. Next 3 آیات دیکھ لیتے ہیں جی. کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لِيَطْغَى. اب اپنی کریشن کا اللہ تعالیٰ ہماری کریشن کا بتا کے، اور یہ کہ اللہ نے سکھایا جو کچھ سکھانا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا. and کلا is a very strong way of saying something. nay اور no اور but یا ہرگز نہیں اردو میں ہوگا. ان الانسان لیطغى، بے شک انسان تو ریبیل کرتا ہے. سب کچھ سکھایا رب نے ہے، مگر بندہ جانتے ہوئے کہ اس کی کوئی مجال نہیں، طغا، وہ آگے سے ریبیلین کی کوشش کرتا ہے. الرآہ استغنا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہے. غنی کیا ہوتا ہے؟ فری آف آل نیڈز. تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ خود سب کچھ مینج کر سکتا ہے. considers himself to be self-sufficient. So imagine a phase in your life when your energies are good, you're physically okay, پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. وہ جس بھی سورس سے آیا ہو، بندہ یہ نہیں اس وقت سوچ رہا ہوتا. یاد کیا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے میرے پاس ہے. ہماری ریلائنس کہیں اس پہ ہے یا اپنی انٹیلیجنس پہ ہے جس پہ بڑی محنت کی ہے. اب یہ بھی دیکھ لیں کہ معلم یعلم، پتہ کچھ نہیں تھا، سکھایا سب اس نے، وہ بندہ کہتا ہے اب مجھے تو سب پتہ ہے. کتنی دفعہ ہم لوگ زندگی میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اب میں الحمدللہ اب میں سیکھ گئی ہوں، اب مجھے پتہ چل گیا میں نے کیسے کرنا. کچھ نہیں پتا ہوتا بندے کو. غنا بہت اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غنا کی دعائیں سکھائی ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. میک می فری آف ڈیپینڈنس آن اینی بڈی بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بٹ جب بندہ اس طرح سوچنے لگ جائے نا کہ اللہ پہ ریلائنس نہیں ہے، میں خود سب کچھ ہوں، اور رآہ استغنا، اسے لگتا ہے کہ اسے کسی چیز میں رب کی ضرورت نہیں. یاد کیا دلایا گیا؟ and as I said, this is a 3 ayah portion, the second portion of Surah Al-Alaq, very comprehensive. Look at the third ayah. inna ila rabbika ar-ruj'a. بے شک تم جانا تو تمہیں تمہارے رب کے پاس ہی واپس ہے. یہ جو جہاں تم نے بہت اپنے آپ کو ہاریزونٹلی اسپریڈ کر لیا ہے انسٹیڈ آف ورٹیکل گروتھ، surely towards your رب is your return. یہ جو ساری لرننگ ہے، یا تمہیں لگتا ہے تم بہت ہر چیز پہ اب کنٹرول کرنے لگ گئے اور ساری زندگی کے معاملات. اچھا a lot of us are in maybe middle ages, some are younger, some are and that's around the time when you start thinking, okay, I know it all. I know myself much better. I know the world much better. Interestingly, نبوت بھی لگ بھگ مڈل ایجز میں ہی ہمیشہ آئی ہے. اللہ سے تعلق بھی زیادہ مڈل ایجز میں ہی ہوا ہے. تو غور طلب باتیں ہیں. ٹو ریمائنڈ آور سیلوز، ہم اس رمضان صرف ٹریلر کر رہے ہیں. اگر آپ کو مزید ان ڈیپتھ یہ صورتیں پڑھنی ہیں تو یہ تو مہینہ 2 مہینہ ایک ہی صورت پہ ہم چل سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی صرف ٹریلر ہے.
تو ٹریلر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈال دیں، ہم قرآن پہ لگ کے ہمارے لیے بھی یہ حکم ہو جائے کہ تم پڑھو. اب جو اگلا واقعہ ہے وہ ابو جہل کے حوالے سے ہے. اینڈ آپ کو پتا ہے کہ there were two people for whom رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had prayed کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی طرف لے آئیں اور اسلام کو ان سے طاقت دیں. One of them was عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and the other was Abu Jahl, famously known as Abu Jahl, father of the ignorant, جس کا نام عمرو بن ہشام تھا. دونوں کی کوالٹیز بڑی ملتی جلتی تھیں. اسٹرانگ تھے، مکہ کے لوگوں میں اسٹرانگ تھے. مکی سورہ ہے. غریبوں کو بہت کھانا کھلاتے تھے، چیریٹیبل بہت تھے، بریو بہت تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے. سوشلی ان کا بہت کلاؤڈ تھا، ان کے پیچھے بہت لوگ ان کو فالو کرتے تھے، ان کا بڑا مقام تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مارنے جا رہے تھے، اور پھر رب کے حکم سے وہ عمر بن گئے، اور ابو جہل جو تھا وہ نہیں بنا. اور یہ مکی دور کی تب کی ظاہر انیشل دور کی سورہ. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت اپریشن اور بہت مظالم تھے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ نے یہ واقعات پڑھے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیٹھ پہ نماز پڑھتے ہوئے اوجڑی ڈال دی گئی، inner parts of an animal. اور بی بی فاطمہ was a young گرل، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتی ہیں اور اپنے والد کی پیٹھ پہ سے وہ صاف کرتی ہیں اور پیار کرتی ہیں اپنے والد کو. These were difficult times. اور ابو جہل نے ایک دفعہ کا واقعہ ہے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ he tried to come towards رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ ایک دم پیچھے ہٹا. And people later asked him, میں obviously آپ کو صرف gist بتا رہی ہوں اس کا, that people asked him what happened, and he said, I saw like a cliff. میں نے ایک گہری کھائی دیکھی، اور اگر میں نہ رکتا تو اس میں کچھ ایسی مخلوق تھی جو مجھ پر جھپٹنے کے لیے تیار تھی. تو ڈیوائن ہیلپ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، معجزہ تھا. اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے نام لیے بغیر. آپ قرآن کا انداز دیکھیں، نام نہیں لیا گیا مگر اس شخص کے بارے میں بات کی گئی ہے. ارائیت الذی ینہا، کیا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے؟ کس چیز سے روکتا ہے؟ وہ اگلی آیت میں ہے، عبدن اذا صلی، بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو. Have you not seen the one who forbids our servant from offering salah؟ پہلی چیز جو انٹروڈکشن ابو جہل کی آپ کو یہاں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز سے روکتا ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جو نماز کو قائم کرنے والے ہوں، نہ کہ روکنے والے. ارائیت ان کان علی الہدی، have you considered if he was on the right guidance؟ because نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایونچولی اس کے لیے دعا تو کی تھی. اگر یہ مان گیا ہوتا تو اس کی اینڈنگ کچھ اور ہوتی. اگر یہ گائیڈنس پہ ہوتا، اور یہ بڑی غور طلب بات ہے. Every human being has these two options, either to take this route or that. أو أمر بالتقوى، or was enjoining true piety، یعنی وہ بجائے نماز سے روکنے کے وہ نیکی کا حکم، تقوی کا حکم دینے والا بن جاتا، because اس کی پوزیشن سوشلی ایسی تھی that he could tell people to do things. ارائیتا ان کذب وتولی، آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا اسٹرانگ انداز ہے. ارائیتا have you considered if he denies the truth and turns away؟ alam ya'lam bi anna Allah yara، does he not know that Allah is observing all things؟ کیا بھلا تم نے دیکھا نہیں اگر وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں؟ بے شک اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. رب کو اس کے اندر کی کیفیت بھی پتہ ہے. Maybe a part of Abu Jahl knew. And the scary part is a lot of times when we're not listening to something Allah has told us to do, a part of us knows. Kalla la'illam yantahi، کلا ہرگز نہیں، but no، لَعِلَّمْ يَنْتَهِي، اگر اسے بتا دیں کہ اگر یہ رکتا نہیں ہے، if he does not stop، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، we will drag him by his forelock، ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے. یہ پیشانی کا ذکر کئی جگہ قرآن پاک میں بھی آپ کو ملے گا اور حدیث میں بھی ملے گا. آپ کو وہ دعا اگر کسی کو یاد ہو، it would be great.
اس میں بندہ جو مومن ہے وہ کیا کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے؟ ناسیتی بیدک، اللہ تعالیٰ میرے یہ والے جو بال ہیں نا یہ آپ کے ہاتھ میں. اب آپ امیجن کریں کسی نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، وہ جہاں چاہے لے جا سکتا ہے. جو مومن ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ پارٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جہاں لے جانا چاہیں لے جائیں، all in your hands. اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں مانا تو ہم اسے اس کے ہائیسٹ پوائنٹ سے، کیونکہ ہیومن جب کھڑا ہوتا ہے اس کا ہائیسٹ پوائنٹ فور ہیڈ ہے، اسی لیے سجدے میں انسان کا ماتھا گرایا گیا ہے کہ وہ انسان کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے. لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِعَةٍ. So this man's forehead was such a mark of an archetype of arrogance کہ اس کی پھر تعریف میں مرکب کے طور پہ there are further adjectives explaining what kind of a forehead this person has. A lying, sinful forelock. جھوٹ بھی بولتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اوپر سے اپنے آپ کو بہت سمجھتا بھی ہے. ایک پورا کیریکٹر اسکیچ آپ کے سامنے آ رہا ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، بس چاہیے کہ وہ بلا لے اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، سوشل سرکل کو. اینڈ دس از ویری اسکیری. ابو جہل کے کیریکٹر میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے لاٹ آف ہز ریلائنس واز آن ہز سوشل سرکل. نادیہ، بلا لے وہ انہیں جنہیں وہ بلانا چاہتا ہے. کیونکہ ہم عموماً آپ دیکھیں، آپ پولیٹیکلی دیکھیں، ادروائز جو لوگ بہت پاورفل ہوتے ہیں وہ بہت ریلائی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا لو. So let him call his supporters for help. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. We too shall call the guards of hell to deal with him. وہ اپنا کلاؤڈ بلائے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بلاتے ہیں. اللہ اکبر. الزبانیہ کا لفظ بہت اسٹرانگ ہے جی. اسٹرانگ ٹروپس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، جتھے. گارڈز کے لیے بھی یہاں پہ پرٹیکولرلی گارڈز آف ہیل ہیں، یعنی جہنم کے جو پہرا دینے والے ہیں. اسٹنگ آف اے اسکارپین کے لیے، یعنی بچھو کے ڈنک کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زبانیہ. پولیس کے لیے یا لا انفورسمنٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پھر مقابلے میں کسے بلائیں گے؟ سند و زبانیہ. کلا، اب دیکھو اس سورہ میں کتنی دفعہ کلا آیا. کلا لا تطعہ، اس کی پیروی نہ کرو، اس کی اطاعت نہ کرو. نے ڈو ناٹ اوبے ہم. اور مجھے اور آپ کو حکم کیا ہے؟ واسجد، اور سجدے میں گر جاؤ. پروسٹریٹ یور سیلف. وقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرو یا اللہ کے قریب ہو جاؤ. Prostrate yourself and bring yourself closer to your Rabb. You know that we know through a hadith that بندہ اپنے رب سے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے کیونکہ ہم توڑ کے پڑھیں، اس لیے بعد میں آپ لوگ سجدہ تلاوت ضرور کر لیجیے گا. آئیڈیلی اسی وقت کرنا چاہیے. سجدہ کرتے ہوئے ضرور ہم ذہن میں رکھیں کہ سجدے کا مقصد اس آیت میں آیا نمبر 19 آف سورۃ العلق میں بتا دیا گیا، وقترب. So humility, sajda is a sign of humility, and humility is what brings us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. ہم سب رب کا قرب چاہتے ہیں، اور رب کے قرب کے لیے سجدہ جسمانی طور پہ بھی، فزیکلی بھی، اور انٹرنلی بھی.